بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس کا انتظار 1400 سال سے مسلمان کر رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اس کا دن تھا 7 ستمبر 1974۔ یہ وہ دن تھا، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ کا وہ بدنما دن تھا جس نے پاکستان کے آئین پر ایک سیاہی مل دی۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 جو سے ہوں گے وہ جہنمی ہوگی اور ایک ناجی ہوگا۔ یہ اسمبلی نے ثابت کیا کہ 72 وہ ایک طرف تھے اور ان سب نے مل کے ایک فرقے کو الگ کر دیا۔ یہ ایک باقاعدہ اس وقت کی حکومت جو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور جس کا ذکر میں پہلے بھی ہر سال ہی کرتا ہوں کہ ایک ڈرامہ بنایا گیا جو ربوہ کے اندر ایک جھگڑا بنایا، اس جھگڑے کی بنیاد بنا کے احمدیوں کے خلاف ایک تحریک چلائی گئی، جس میں بے تحاشا احمدیوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کا قتل عام کیا پورے پاکستان میں، جگہ جگہ ان کی املاک کو لوٹ لیا گیا، ان کے کاروبار کو تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم ایک بڑا منصفانہ فیصلہ کریں گے، وہ بھی اسمبلی کے اندر، جس کے اندر جماعت احمدیہ کے اس وقت کے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور اپنا موقف بیان کریں، اور دوسرے طرف 72 کے 72 فرقوں کو اکٹھا کیا گیا، اور جو ان سے بحث کرتے تھے اور جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ اور ایک لمبی بحث تھی جس کی میں ڈیٹیل آپ کو پوری بتاتا ہوں۔ میں آج دیکھ رہا تھا تو ایم ٹی اے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جس کے اندر پوری ڈیٹیلز لکھی دی تھی۔ وہ ڈیٹیل جو سی تھی کہ میں اگر اس کو الگ سے کمبائن کرتا تو میں نے اس کا حصہ جو سا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ تمام کی تمام جو محنت تھی وہ ایم ٹی اے نے کی تھی، تو میں اس کا حصہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس حصے سے آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ اصل میں وہاں ہوا کیا تھا، وہ یہ کتنے قابل تھے، کتنا ان کا اسلام تھا، یہ کیا کرتے تھے۔ انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مرزا ناصر احمد نے ان کو پانی پلا پلا کے مارا، اور اسی طریقے سے تمام چیزیں جو سی ہیں وہ سامنے آئیں، اور ایک دوسرے کو کیونکہ ان میں آپس میں بھی اتفاق ہی تھا، سب کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو ناظرین ہم نے نا پوری کی پوری ڈیٹیل جو سی ہے وہ لی کہ حضور کا وہاں آنا، حضور کا خطاب کرنا، ان کی پرسنالٹی، وہ تمام چیزیں جو سی ہیں اس کے اندر شامل ہیں، ملاحظہ کیجیے گا۔ صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا۔ ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے۔ اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا، اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی، جا کر دیکھ لو، سفید پگڑی، پگڑ، اور قمیص سلوار۔ اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی انہیں میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید، اور تم کہتے کافر ہے۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی، یہ پگڑی، اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے۔ مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے؟ یہ ذہن تھا۔ اگر آپ بھائی ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں، عقیدے سے۔ غرض یہ
जब वो अपने बयान में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गिरामी जिक्र करते थे तो दरूद भी साथ पढ़ते थे। जब वो दरूद पढ़ता था तो इस तरह मिंबर में कहते, देखो हुजूर को दरूद भेज रहा है, तुम कहते काफिर। कभी कभी वो कुरान करीम की आयतें भी इस बयान में पढ़ता था तो मिंबर कहते कि देखो कुरान की आयतें पढ़ रहा है, तुम कहते हो कि काफिर। तो ज़हन इस तरह बना। तशवीह इसलिए थी कि ये एक आखिरी वक्त है, मौका है। अगर इस वक्त असेंबली ने जब मसला पेश है सामने, इन्हें गैर मुस्लिम करार ना दिया और मुसलमान करार दे दिया खुदा न खास्ता, तो फिर ये मसला उलझ गया। उमर वो जो मैंने बात कहनी थी ना, तो एक दिन मिर्जा नासिर साहब इतना बड़ा पलंदा उठा के लाए, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर स्पीकर, गुजारिश ये है कि ये देखें, ये रिकॉर्ड है, छपा हुआ है, किताबें हैं, इश्तिहार हैं, पम्फलेट हैं। शिया कहते हैं सुन्नी काफिर हैं, सुन्नी कहते हैं शिया काफिर हैं, देवबंदी कहते हैं बरेलवी काफिर हैं, बरेलवी कहते हैं देवबंदी काफिर हैं, कायदीन हयात कहते हैं कि मुनकिरीन हयात काफिर हैं, और मुनकिरीन हयात कहते हैं कि कायदीन हयात काफिर हैं। उन्होंने कहा जी इन मौलवियों को तो आदत है हजरत, ये एक दूसरे को काफिर कहते हैं, हमें भी कह दिया तो क्या हो गया, ये कोई मसला नहीं है, इनको आदत पड़ गई है। तो मुझे याद है, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हम उस दिन जो थे ना बिल्कुल मायूस हो गए कि भाई एक रिकॉर्ड है, छपा हुआ है, किताबें हैं, पम्फलेट है, इश्तिहार है, इसका क्या जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस दिन हम बड़े मायूस हुए कि भाई आज मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं बनेगा। और इस तरह से वो जब ये पहली दफा दाखिल हुआ मिर्जा नासिर अहमद, कादियानी ने अपनी तरफ से मिर्जा नासिर अहमद को मुकर्रर किया कि आप जाकर जवाब दें, ठीक है ना। अब जब पहली दफा वो अंदर दाखिल हुआ तो अच्छा सा खूंटा हाथ में था उसके और सफेद पगड़ी बांधी हुई थी। तो जब वो अंदर दाखिल हुआ तो सब मेंबरान ने कहा कि मुफ्ती साहब आप इसको कैसे काफिर कहते हैं, इसकी तो जो है पगड़ी बांधी हुई है, खुशबुएं आ रही हैं। यार इतना बेहतरीन कलमा ये पढ़ रहा है, इनको आप लोग काफिर कहते हो। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने यही कह रहे थे कि आप इनको, इनके जब जुब्बे को, इनकी जब अमामे को देखा तो उन्होंने कहा कि हाथ के अंदर आसा है और इतने बड़े बुजुर्ग को तुम काफिर कहते हो। तो पता है कि जब असेंबली में फैसला हुआ मसाइल से नहीं हुआ, बातें वो भी पेश करते जाते थे उलमा के हवाले। 7 सितंबर सन 1974 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਟੋ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਲੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ मौलाना नूरानी की करारदाद की हिमायत च वोट पा रही है। मैंने वो सारी असेंबली की कार्रवाई पढ़ी सर, एंड आई रेड इट, आई टुक 2 months इन रीडिंग इट। और एक एक जो रेफरेंस दिया गया था, एक एक रेफरेंस जहां से याह्या बख्तियार साहब पेश कर रहे थे, वो ट्रेस किया। टू माई अटर सरप्राइज याह्या बख्तियार साहब ने जो अक्सर रेफरेंसेस दिए थे, अक्सर या भारी तादाद, मेरे पास परसेंटेज नहीं है, वो उन जगहों पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। Those were fictitious references. ये हुआ ही करते हैं, दिन रात होता है। याह्या बख्तियार बेवकूफ आदमी था, बिल्कुल जाहिल, और उसको तो जो नीचे लिख के दे दिया वो उसने कह दिया। ये तो मजहबी बहसें हैं ना, तो हमेशा से चलती आई हैं, इनमें कोई
नहीं, लेकिन जो रेफरेंसेस थे उसमें अक्सर जगह पे तो वो बात ही नहीं होती थी जो वो कह रहे थे। Quite possible. और कई बार असेंबली में ये पॉइंट आउट किया गया, इवन स्पीकर लॉस्ट टेम्पर मैनी टाइम्स, आप तो वहां थे, उन्होंने कई बार पॉइंट आउट किया कि अब रेफरेंस ठीक करें, दे हैड अ लाइब्रेरियन टू देयर असिस्टेंट, स्टिल द रेफरेंसेस वन आफ्टर द अदर, आई फॉर 2 months आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द अरे रेफरेंस। बाबा वो कार्रवाई सारी फिक्टिशियस थी, ये असेंबली की कार्रवाई सारी फिक्टिशियस थी। फैसला पहले से हुआ हुआ था क्या करना है। So there was no need to bother. नो नीड टू बॉदर। मैंने चिन्होटी साहब से खुद कहा बराह रास्त, मैंने कहा चिन्होटी साहब आप जानते हैं कि आपके आलिम हैं कासिम नानोतवी जिन्होंने खत्म नबूवत के माने में तहरीफ की, और ये बात अहले सुन्नत आपके रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए। मैं जो बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं ये असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जब 1973 में भुट्टो साहब ने खुली बात करवाई असेंबली के अंदर, मिर्जा नासिर अहमद को बुलाया, ताहिर अहमद से पहले जो इनका खलीफा था, 73 की असेंबली में बुलाया, बकायदा अलग उनके लिए उसमें कटहरा बनाया गया असेंबली के अंदर। मेंबर तो नहीं था ना, उस कटहरा बनाया कि यहां खड़े होकर बात करेगा वो। तो मिर्जा नासिर अहमद को सफाई का मौका दिया कि वो आया बकायदा। तो मिर्जा नासिर अहमद ने पता है क्या सवाल उठाया, सुनाऊं आपको, ये बाकायदा कौमी असेंबली के रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं 73 असेंबली का जो रिकॉर्ड है उसमें मौजूद है। नासिर अहमद ने कहा कि खत्म नबूवत के माने में जो हम ताबीर करते हैं तो काफिर है, यानी माना बदलते हैं। मुफ्ती महमूद साहब, मौलवी अब्दुल हकीम साहब, अली गुलाम गौस साहब, आपके दारुल देवबंद के बानी कासिम नानोतवी ने तो खत्म नबूवत के माने में तकसीम की है, ताज़ीर उन्नास में मौजूद है। तो अगर हमारा मिर्जा गुलाम कादियानी काफिर हो गया तो कासिम नानोतवी और उसके मानने वाले कैसे मुसलमान हैं? ये बाकायदा, और यहां भी यही बात आज से 1.5 महीना पहले जब अखबार में एक मरासला मैंने पढ़ा है कादियानी का, उसने भी इस बात को कोट किया, बाकायदा लिखा उसने। अब मुफ्ती महमूद आप ध्यान दी, 2 फजलुर रहमान हो के एक मुफ्ती महमूद बनते थे इनका पर। मुफ्ती साहब ऐसे नीचे देखे, आप कोई जवाब नहीं, बखुदा मैं ये कोई इस पर एक्टिंग नहीं कर रहा आपके सामने, आप असेंबली के रिकॉर्ड पे देखें। मौलवी अब्दुल हकीम खामोश, मौलवी अब्दुल हक असेंबली में थे, समीउल हक अब्बा इससे गर्दन नीचे, मौलवी अब्दुल हकीम ऐसे, मुफ्ती महमूद ऐसे। बहुत बड़ा मसला खत्म नबूवत का 1973 में खड़ा हुआ और 74 में बाकायदा कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट के अंदर बहस होना शुरू हो गई कि खत्म नबूवत को साबित कैसे किया जाए। तो एक बड़े आजकल पाकिस्तान की तो सियासत में बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़े मौलाना है, उनके वालिद थे, मौलाना का नाम नहीं लूंगा, पेट्रोल डीजल वगैरह, अगर बात पहुंच गई हो मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं है, तो वो मैं पहले कह चुका हूं। तो वालिद उनके मनाजरा कर रहे थे, हार गए मनाजरा, कोर्ट के अंदर उन्होंने पेशी के अंदर दलीलें पेश करनी थी तो वो हार गए तीसरे खलीफा से कादियानियों के। अब आगे पहुंच गई हो तो मिर्जा ताहिर से मनाजरा हार गए। तो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने कहा आप अगर आपने छेड़ा ही था मसला, दलील नहीं थी तो इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए था, उल्टा आपने अदालत में जाके ये पूरा का पूरा केस हार के अच्छा खासा बहुत बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया। तो अब हाई कोर्ट में आपने अपील की है, सुबह हाई कोर्ट में बहस है, रात के 12 बज रहे हैं, हल क्या है आपके पास? का हल तो कुछ नहीं है, वो वही बहस लेके आएंगे, मैं वही हार जाऊंगा। पता नहीं लोग इस मामले में बड़े सच्चे थे। हाँ अच्छा, नवाए वक्त इन्होंने मुझे हवाला दिया, उससे मैं कहना चाहता था मगर मेरे पास हवाला नहीं था। अच्छा वो आपने दे दिया, मेरे जहन में ये था। जब जमात अहमदिया के खिलाफ ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली जिसमें तमाम फिरकों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर यह फैसला किया है कि ये सारे मुसलमान और सिर्फ जमात अहमदिया दायरा इस्लाम से खारिज है। इस फैसले का ऐलान नवाए वक्त लाहौर 16 अक्टूबर 1974 को इन अल्फाज में किया गया। कादियानी मसले का हल और चंद दिलचस्प हक़ाइक़।
اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما کو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہ تان ٹوٹ گیا، کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ۔ اس کے بعد ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔ جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے ہیں، آ کر اپنی صفائی پیش کر، تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی۔ اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی۔ کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ۔ تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس، اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو حضرت صاحب اگر مرزا قادیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا، تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ، اب ساروں نے سر نیچے دیے، اب ساروں نے سر نیچے دیے۔ مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ دنیا نے دیکھا، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا، سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا، سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا۔ پانی پلا پلا کے مارا، اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا، مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، 80 گھنٹے ہو گئے یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہمارے ہم سے شیر نہیں ہو رہا ہے،
ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں. جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے. ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ کہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے, یہاں آ کر نہیں بنتا. تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی جھوٹا ہے. ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے, وہ وہاں سے بن کر آیا. اس نے سیرت کی کتابیں شام سے لے کر امام بخاری تک, امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے. تم ہی نے تو سب نے مکھی پر مکھی بٹھائی. فلاں دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے, فلاں کی گود میں آئے نبی نہیں تھے, جوان ہوئے نبی نہیں تھے, بکریاں چرائی نبی نہیں تھے. بدلا کمال تجارت تم مسلسل لکھتے آ رہے ہو. بچپن گزارا نبی نہیں تھے, لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے, جوان ہوئے نبی نہیں تھے, غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے, پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے لکھنے کا. پہلی وحی آئی, فرشتہ آیا, کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اس وقت بھی نہیں سمجھے. بے ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اگر 40 برس کے بعد یہاں سے دلیل کو رد کیا, میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون, یہاں سے دلیل کو رد کیا, فوراً علماء کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی دلیل دی کہ نبی نور ہوتا ہے, نبی معصوم ہوتا ہے, نبی نور ہوتا ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. علماء دیوبند کی ساری کتابیں مرزا ناصر احمد نے ان کے منہ پر دے ماری کہ نبی اگر نور ہوتا ہے تو یہ آج تک لکھتے آ رہے ہو اس آیت کی تفسیر میں, کیا نا بشر ہوں مجھکم یوحی الیہ, میں تمہاری طرح بشر ہوں. اے مسلمان مولویو, اگر تمہارا نبی تم جیسا ہو سکتا ہے تو میرا غلام احمد تو تم سے بہت اچھا ہے. یہ عبارت موجود ہے جس سے یہ پہلو نکلتا ہے واضح طور پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی, ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد بھی کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہٰذا اگر ان کے زمانے میں بھی کوئی نبی پیدا ہو گیا تو انہی کے واسطے سے ہوا, کوئی فرق نہیں پڑتا. استغفر اللہ. یہ کتاب جب چھپی تو ہمارے ملک میں جس وقت پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا سب ایک ملک تھا, ایک کوہرام مچ گیا. طرح طرح سے علماء حق نے مفاہمت کی کوشش کیا, مگر مرتے دم تک انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا, اسی پہ قائم رہے. اتمام حجت کے بعد تکفیر کی گئی. چنانچہ حکومت پاکستان نے جب مرزائیوں کو نان مسلم قرار دیا اور اس کا کیس کورٹ میں چلا, سپریم کورٹ میں مرزائیوں نے اس کتاب کو بھی بطور ثبوت پیش کیا تھا کہ اتنے بڑے حنفی عالم تو لکھ رہے ہیں کہ پیدا ہو سکتا ہے, تو اگر ہمارے مرزا صاحب ہو گئے پیدا تو بھائی کون سی مستفاد, کون سی مستفاد. عقیدہ ختم نبوت, اس میں کوئی شرط نہیں زمانے کی یا کسی بھی اور لحاظ سے, کوئی قید نہیں اس میں, کوئی تخصیص نہیں. حضور آخری نبی ہیں بس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی چونکہ چنانچہ کرے نہیں, اگر ایسا ہو جائے نہیں, اگر ایسا ہو جائے تو وہ بے ایمان ہے, وہ کافر ہے, وہ مسلمان. جیسے قاسم نانوتوی نے, جیسے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس اپنی کتاب, یہ دیوبند کا سب سے بڑا گرو ہے, اس نے تحذیر الناس اپنے رسالے میں لکھا کہ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا. قرآن کہتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, یہ ہیں ہی آخری نبی, یہ ہیں ہی آخری نبی. اور وہ ملا کہتا ہے قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا. ذریعہ فرق کیوں نہیں پڑتا ہے؟ تو نے قرآن پاک کی تکذیب کر دی ہے. قرآن کہتا ہے یہ آخری نبی ہیں, تو امکان پیدا کرتا ہے کہ اگر کوئی آ بھی جائے. 1973 میں قومی اسمبلی میں جب قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد پیش کی, آپ ایم این اے تھے,
قومی اسمبلی میں 73 میں بھٹو وزیر اعظم تھا، آپ نے قرارداد پیش کی ختم نبوت کے اوپر، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، مرزائیوں کو قادیانیوں کو آپ نے کافر قرار دلوایا، بڑی تحریک چلی ختم نبوت کی، بالآخر قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا، سینٹ میں یہ آئین کا حصہ بن گیا۔ اس موقع پہ مرزائیوں قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم بھی قومی اسمبلی میں آ کے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ نورانی صاحب نے کہا بلاؤ، انگلش میں مناظرہ ہوگا۔ اس میں آخر میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہمیں ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں، دیوبند مدرسے کے بانی تو انہوں نے تو یہ تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی میں کہا، یہ مولوی فضل الرحمان کا باپ مفتی محمود بھی وہاں موجود تھا، سب ملا 2 نمبر ملا بھی تھے، فرمایا ان سے جواب مانگو، یہ جو بیٹھے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ناصر جو ہے وہ اس سے بحث ضرور ہوگی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے کے اخبارات میں آیا 180 سوالات مرزا غلام ناصر صاحب سے کیے قومی اسمبلی کے اندر، اور سوالات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اٹارنی جنرل بیچ میں ہوتے تھے، براہ راست سوال نہیں کر سکتے، تو الحمدللہ 2 مہینے تک مسلسل یہ بحث قومی اسمبلی میں چلتی رہی۔ آخری دن اب سوال و جواب کی نشست کی 5واں دن تھا، مرزا ناصر احمد سے سوالات ہو رہے تھے۔ ایک مسئلہ اور آیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ کوئی نبی تشریعی نہیں، زندی نہیں، فلاں نہیں، مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا، بانی دارالعلوم نے اس سے سوال کیا کہ ان علماء سے آپ پوچھیے، کیونکہ وہ بڑھ بڑھ کے سوالات ہمارے آ رہے تھے، ان علماء سے آپ پوچھیے کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں لکھا کہ اگر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا ہے، اس حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر مگر، تو میں نے کہا یہ جواب یہ دیں گے ہمارے ہم ان کا دفاع نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں مفتی محمود صاحب، ان سے پوچھیے، غلام غوث زاروی صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے، عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیے، یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بتائیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے، ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہیں۔ تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے، 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے۔ تحریک ختم نبوت چلی، اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش، صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب، یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم، اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا۔ تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے، ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے۔ قربان جائیں ایسے تصور پر۔ قادیانیوں نے اپیل کی تھی، قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں، یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پہ چھپے ہوئے ہیں، پی ایل ڈی میں، پی ایل جے میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری ریکارڈ میں چھپے ہوئے ہیں، کتابوں میں بھی ہیں۔ 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اذان سے روکا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے، مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے، اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ مذہبی آزادی دی جائے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے شاعر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے، اس میں مداخلت نہ کی جائے، یہ آئین ہے پاکستان کا۔ یہ کیس تھا، اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے، چوٹی کے۔ جب یہ پیش ہوئے، پوری سماعت ہو چکی، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے۔
تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے۔ اب یہ اندر کی سٹوری ہے، میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تضحیق کروا لی۔ اس میں وہ تحفظ ناموس رسالت والے بھی تھے، تحفظ ختم نبوت والے بھی تھے، علماء دیوبند بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت بھی، سارے تھے۔ عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے، ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے، ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے۔ بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو، اسے بے اثر نہ بناؤ اور اس کا وقار نہ گراؤ۔ بس علماء جو یہ کہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیٹنٹ نہ کروائیں، ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے۔ اسلام وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہمیں تو اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا، اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔